جب کافر بت پرستی کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، تو اللہ ان کے درمیان اپنے نبی کو جلوگر فرماتا۔ پھر جب وہ نبی کا انکار کرتے، نبی کی بے ادبی کرتے، نبی کے ساتھ نبی کی توہین کرتے، نبی کا مذاق اڑاتے، تو اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرتا۔ کسی کو ڈبایا گیا، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی پر ہوا چلا دی گئی، کسی کو زمین کا ٹکڑا اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا، کسی پر ایسا سیلاب لایا گیا کہ وہ سب ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اس طریقے سے قوموں پر الگ الگ عذاب آیا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں کو جوؤں کا عذاب دیا گیا، کچھ لوگوں کو ٹڈی کا عذاب دیا گیا، کچھ لوگوں کو جب ان کا جو پانی تھا اس پانی کو خون بنا دیا گیا۔ اس طریقے سے الگ الگ عذاب قوموں کو دیے گئے۔ لیکن جب سید العالمین قائد المرسلین ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ تشریف لائے، تو کافروں نے حضور علیہ السلام سے خود مطالبہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ نبی ہیں، رسول ہیں، تو آپ ہم پہ وہ عذاب لائیں جو پہلے قوموں پہ آیا تھا۔ تو جب ان بدبختوں نے اس عذاب کی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ کریمہ نازل فرما دی کہ اے محبوب، جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے حبیب جب تک تم ان کے درمیان جلوگر ہو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات جو آج آپ کو سننی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے جو عذاب دنیا میں آتا تھا وہ کافروں پہ آتا تھا، اور حضور کی آمد کے بعد اب جو عذاب آئے گا وہ کافروں پہ نہیں آئے گا بلکہ دنیا کا عذاب مسلمانوں پر آئے گا۔ دنیا کے عذاب میں مسلمان گرفتار ہوں گے۔ اس کی وجہ حیرت کی بات ہے کہ حضور سید الکونین قائد المرسلین رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہلاک کون ہوتے تھے؟ کافر ہوتے تھے۔ لیکن اب کون ہلاک ہوں گے؟ کون اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے؟ جنہیں مسلمان کہتے ہیں وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر دو بچے ہیں اور وہ رستے میں جھگڑا کر رہے ہیں تو ایک شریف باپ کیا کرتا ہے؟ پڑوسی کے بچے کو کچھ نہیں کہتا بلکہ دو تماچے اپنے بچے کو لگاتا ہے اور وہ اپنے گھر میں لاتا ہے، بیٹے جھگڑا نہیں کرنا۔ شریفوں کا کام جھگڑا کرنا نہیں ہے، اور پڑوسی کے بچے کو وہ کچھ نہیں کہتا، چاہے وہ بگڑے، چاہے وہ چور بنے، چاہے وہ ڈاکو بنے، چاہے وہ آوارہ گردی کرے، چاہے وہ کچھ کرے، سنوارنا